میں چاہتا ہوں کہ فتویٰ اور فقہ جو ہے نا یہ دونوں بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں تاکہ یہ جو ابھی ابتدائی باتیں ہیں نا وہ واضح ہو جائیں تاکہ آپ الجھن سے بچ جائیں. دیکھیے فتویٰ جو ہے یہ اصل میں ایک لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے فتح. فتح جو ابتدائی جوانی ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں فتح, جس کو آپ پنجابی میں پٹھورا کہتے ہیں نا. نہیں چھوکرا اور چیز ہے نہیں, اس سے چھوٹا ہے. یہ پٹھورا جو ہے نا اس کو بولتے ہیں فتح. ہاں جی چڑھ دی جوانی. اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز میں جوانی پیدا کر دینا, چڑھتی جوانی, فتویٰ کے لغوی معنی یہ ہے. کیا مطلب, آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر جوانی پیدا کر دی. کیا مطلب ہے کہ اس کا آپ نے حل پیش کر دیا. جوان کا کام ہوتا ہے مسائل کو حل کرنا, مار کے مارنا جوانوں کا کام ہوتا ہے. اچھا اب دوسرا مفہوم اس کا اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو گراوٹ پیدا ہوتی ہے نا شریعت کے ذریعے سے وہ گراوٹ دور کی جاتی ہے. تو اس سے فتوت آ گئی, ایک لفظ فتویٰ اور ایک لفظ فتوہ. تو فتوے کے معنی یہ ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ فتویٰ بنیادی طور پر ایک مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے اس پیدا ہونے والے مسئلے کا حل ہوتا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کو مسئلہ پیش آئے اسے پہنچایا جائے, اسے بتایا جائے. اگر اسے نہیں بتاتے تو فتویٰ ہوتا ہی نہیں. یعنی اس میں صرف حل کرنا کافی نہیں ہوتا, بلکہ حل اسے بتا دینا پھر فتویٰ بنتا ہے. جی میں نے آپ یہ سارے حوالے موجود ہیں میرے تھیسس میں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فتویٰ کے لیے لازمی ہے کہ معاملہ پیش آئے اور پھر اس پیش آمدہ مسئلے کو جو ہے وہ جس کو پیش آیا ہے اس کو حل کر کے بتا دیا جائے. میں اس وقت بات صرف اتنی کرتا ہوں. بعد میں پھر ارتقاء ہوا ہے فتوے کا. ارتقاء ہوتے ہوتے ہوا کیا ہے کہ پہلے تو لوگوں میں تکلف تھا, کوئی نہیں مسئلہ پیش آتا تو لوگ پوچھ لیتے, اور جب اہل علم نے یہ کام کیا اور انہوں نے وہ اسالیب بھی اختیار کیے جس سے جو ہے وہ شریعت کے نقطے اور شریعت کے عقدے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھلتے ہیں, فتوے کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں. اس کے بعد پھر فتوے کا تعلق صرف اس شخص سے تھا جس کو مسئلہ پیش ہے, یا اس سے ہے جس نے اس کو حل کر کے بتا دیا. بعد میں پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے وہ جو صرف رائے تھی نا جس نے پیش کیا اور جسے معاملہ پیش آیا ہے اس دونوں کو نکال دیا, اور صرف آراء جو ہے نا ان کو جمع کر دیا. ان کو بولتے ہیں ویسے ہماری اصطلاح میں تجرید, ایبسٹریکٹ پوزیشن. یعنی مطلب ہے کہ اس کو لاگو نہیں کیا گیا. اب یہ صرف ایک مفہوم, نہیں نہ سوال باقی رہا, صرف ایک نہ واقعاتی صورتحال موجود ہے اور نہ اس واقعاتی صورتحال کو کس طرح حل کیا گیا ہے وہ بھی نہیں موجود. ایسے یہ متقدمین کی کتابوں میں موجود ہے. آپ کتاب علوم دیکھیے, حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ امام محمد بن حسن ان کی جو موطا ہے ان کے اندر انہوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے فتاوے بھی ذکر کیے ہیں, اپنی سوجھ بوجھ بھی جو ہے وہ ذکر کی ہے, لیکن ان کا انداز جو ہے وہ بالکل اور طرح کا متقدم. لیکن متاخرین میں جب فقہی جمود آیا تو انہوں نے کیا کام کیا کہ معاملہ کب پیش آیا, کیسے پیش آیا اور کیسے حل کیا گیا وہ تو سارا غائب, اب رہ گئی خالی رائے. اس لیے یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو خالی رائے ہوتی ہے جس میں نہ اس کا پس منظر اور نہ واقعاتی صورتحال اور نہ اس کو جو فتویٰ بتانے کے لیے, ہاں امام ابو حنیفہ کا جو ہے وہ امام شعرانی نے جو ہے وہ ایک قول پیش کیا ہے, نقل کیا ہے, لا یجوز لأحد ان یفتی بکلامی حتی یعرف دلیلی. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میری بات سے فتویٰ دے جب تک کہ اس کو میری دلیل کا علم نہ ہو.
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ متقدمین میں موجود تھیں، اور جب بعد میں فقہی جمود پیدا ہوا ہے اور فقہی جمود جو ہے وہ پوری طرح ہم پر مسلط ہوا ہے تو 4 صدی ہجری کے آخر میں ہوا ہے۔ چلیے میں اب آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو یہ جو آراء ہیں تجرید مجرد آراء، ان کو بھی فقہ کہیں گے؟ اب نام فقہ ہے اس کا، اس لیے کہ اب وہ شریعت کی جگہ پر آ گئی نا، وہ نصوص بن گئی۔ اس لیے ان کو بیان اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح شرع بیان کیا اچھا نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس کا ترجمہ ہی فقہ ہے تو فقہ تو تیار ہوئی ہے فتوے کے بعد، پہلے لوگوں نے فقہ اس طرح تیار نہیں کی۔ ہاں جی، تو آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ لہٰذا یعنی فقہ کی کتابوں میں اس کی عوام بندی کر دی گئی ہے مسائل کے اعتبار سے حدیثی کی گئی ہے۔ جی ہاں، نہیں حدیث میں تو پھر اس کا انداز موجود ہے، احادیث کو اگر آپ جمع کریں گے آپ کو پورا انداز اس کا سبب کیا تھا، فریقین کون تھے، حدیث کی کتابوں میں تو پورا طریقہ کار موجود ہے، سبول برود مل جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کا جو ہے وہ پورا معاشرہ موجود تھا جس میں قرآن مجید اتر رہا تھا، وہ سارا کچھ موجود تھا۔ ان کے ہاں تو پورا انداز موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں یہ چیز ہی موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب جب فقہ کی کتابوں میں جو ہے وہ جب معاملہ اجتہادی آ جائے گا، کیونکہ فقہ ہوتی ہے اجتہاد کا حاصل، میں انشاءاللہ آپ کو ہاں چلیے فقہ کی لغوی معنی آپ سمجھ لیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ فقہ کے لغوی معنی کیے جاتے ہیں علم کے، لیکن فقہ جو ہے وہ صرف علم کو نہیں کہتے، بلکہ فقہ سے مراد وہ علم ہوتا ہے جس میں میں ذرا یہ چاہتا ہوں آپ کو امام راغب کی جو عبارت ہے نا وہ سنا دوں بڑی، کیونکہ میں امام راغب نے جو ہے وہ قرآن مجید کی چند آیتیں ذکر کرنے کے ساتھ ہی ایک تو یہ ہے کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ یہاں لفظ یفقہ قولی ہے، یعلم قولی نہیں ہے۔ معنی کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات جو ہے اس کو گہرائی تک اس کی حقیقت جو ہے وہ اس کا حقیقی مفہوم علم ہو جائے، بات کو پوری طرح سمجھ لیں۔ اچھا، اسی طرح قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب ہم جو تم کہہ رہے ہو اس کو ہم صحیح طرح نہیں سمجھ رہے، یہاں یہ مفہوم شامل ہے۔ بھول کے ساتھ اچھا اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید میں استعمال جو ہوا ہے نا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، یا اس سے مراد فقہ سے مراد جو ہے وہ فقاہت ہے، یعنی ایک چیز کو گہرائی تک سمجھنا۔ اسی لیے ان استعمالات کے بعد امام راغب نے جو ہے وہ اس کا خلاصہ یہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ایک بات جو ہے وہ یہاں میں نے اپنے تھیسس میں ذکر کی ہے، ازہری جو بہت بڑے ادیب ہیں الازہری، وہ کہتے ہیں کہ بنو کلاب کا ایک شخص مجھے کوئی بات سمجھانا چاہتا تھا، جب اس نے اپنی بات پوری کر لی تو افقہتا کا لفظ بولا، افقہتا یعنی کیا تو نے بات کو پوری طرح سمجھ لیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بلکہ انہوں نے میں نے اس کا جو بعد میں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ فقہ کی تعریف علم سے بھی کی جاتی ہے، لیکن فقہ کا لفظ علم سے خاص ہے، کیونکہ علم کا استعمال اشخاص کی پہچان میں بھی ہوتا ہے، جبکہ فقہ کا تعلق صرف مفہوم و راز سے ہے۔ فقہ تر کلام میں نے بات سمجھ لی ہے تو کہنا درست ہے، لیکن فقہ تر رجلا میں نے آدمی کو پہچان لیا، یہ بالکل غلط ہے، حالانکہ معرفت بھی علم ہے، گویا کہ علم عام ہے، فقہ سے مراد وہ علم ہوتا ہے جو مشاہدہ کے بعد غائب کے تک پہنچا دے، آپ کو جو اس کے جو پیچھے ہے وہاں تک پہنچا دے۔ تو میں نے ویسے اپنے طور پر حوالے دیے ہیں۔ فقہ میں دوسرا خصوصی پہلو یہ ہے کہ اس میں واضح اور خفی دونوں قسم کی باتیں شامل ہوتی ہیں۔ چلیے میں نے آپ کو یہ اس لیے بتا دیا ہے تاکہ اب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ فقہ جو ہے
وہ اجتہاد کے بعد جو اس کا جو حاصل ہوتا ہے، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اجتہاد کا، اجتہاد تو وہ غور و فکر کی محنت ہے نا، اس غور و فکر کے بعد جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فقہ۔ اب فقہ کا مطالعہ تو حرج کوئی نہیں ہے، آپ کو ایک اجمالی سا مفہوم جو ہے وہ آ جائے، لیکن اس کے بعد آپ اس سے فتویٰ نہیں دے سکتے۔ فتویٰ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتاب و سنت پہ رجوع کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ جو قول ہے یہ کتاب و سنت سے کیسے لیا گیا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ نے کہا نا لا یجوز لأحد ان یفتی بکلامی حتی یعرف دلیلی، اسے میری دلیل کا علم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اہل علم اس بات پر زور دیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو کسی کا قول نقل کر دے وہ خالی راوی ہوتا ہے، وہ مفتی ہوتا ہی نہیں۔ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ سامنے ہو اس کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے جو ہے اس کا حل پیش کرے۔ تو اس لیے بگاڑ پیدا اس وقت ہوا ہے جب فقہی جمود کی صورت میں، بلکہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ ایسے پردے ڈال دیے کہ وہ اسے سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ فقاہت کا لفظ جو ہے یہ صرف جو مشاہدہ ہوتا ہے، مشاہدہ کہتے ہیں حواس سے جو چیز معلوم ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے حواس خمسہ معروف ہیں، حواس سے جو چیز معلوم ہوتی ہے اس کے بعد غیب تک پہنچنا۔ تو بلکہ امام راغب کے الفاظ جو ہے اس کے اندر یہ لفظ ہے، ان کے الفاظ سن لیجئے، الفقہ هو التوسل الى علم غائب بعلم شاہد، فقہ وہ ایسے غائب علم کی طرف پہنچنا ہے جو مشاہدہ کے بعد، مشاہدہ کے ذریعے، مشاہدہ کے ذریعے، علم غائب لفظ کیا سر؟ هو التوسل الى علم غائب بعلم شاہد۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیے نا، کہتے ہیں فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْعِلْمِ، یہ علم سے خاص ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہتے ہیں اس پر غور کیجیے کہ یہ لوگ باتیں سنتے ضرور ہیں، الفاظ سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن گہرائی میں نہیں پہنچتے، یعنی اس کا اصل مقصود انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے۔ اچھا، اب صورت جو ہے نا وہ خرابی ساری پیدا ہوئی ہے اس ارتقاء سے کہ فقہ جو ہے وہ یہ مجرد رائے کو جمع کر دیا گیا، اگر اس کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی تابعین کے دور میں، لیکن وہ بات چونکہ اجتہاد کے بعد آئے گی، اس لیے میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا کہ وہ کیا کوششیں ہوئی اور آپس میں کیا اختلافات ہوئے۔ یہ خاص طور پر جو اہل الحدیث اور اہل الرائے کا جو اجتہادی اختلاف ہے نا، یہ اس بات میں انشاءاللہ تعالی میں چیز تفصیلی لاؤں گا۔ اب آپ کو میں نے جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ احکام اسلام جو ہمارے دستور میں جگہ جگہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد جو ہے فقہ ہے۔ اچھا، فقہ موجود نہیں ہے، فقہ تیار نہیں ہے، یعنی قانون بناتے وقت جب فقہ ہی موجود ہی نہیں ہے تو مطابقت کس کی ہو؟ اس لیے یہ جو ہمارا مغالطہ ہے نا کہ بھئی دستور کے اندر تو کتاب و سنت کی موافقت جو ہے وہ شرط موجود ہے، آرٹیکل 227 کا معنی یہ ہے کہ احکام اسلام کی موافقت ہو۔ بھئی احکام اسلام سے مراد تو فقہ ہے اور فقہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں وہ غلام اسحاق خان نے جو میں نے آپ کو اپنا ایک واقعہ بتایا تھا کہ جب ان سے ملاقات ہوئی ہے تو اس نے کہا تھا کہ آپ پہلے آپ ججوں کو تربیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں متفقہ فقہ تیار کر دیں۔ اور یہی وہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ بھئی جہاں اجتہاد آ گیا وہاں اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ قاعدہ فقہیہ ہے، وہ کیا کہ الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، ہر ایک کا اجتہاد اس کے لیے حجت ہے، دوسرے کا اجتہاد اسے توڑ نہیں سکتا۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فقہ میں اب بگاڑ نہیں ہے، فقہ ناقص ہے، یعنی ایک تجریدی رائے ہے، اور تجریدی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے کبھی بھی شفا نہیں ہوگی۔ انما شفاء العی السؤال، جو آدمی جو ہے وہ محروم ہے نا اس کے لیے جو ہے وہ شفا سوال میں ہے، جب سوال کا جواب مل جائے۔